رجب کا مہینہ یہ سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت اور وصال دونوں کا مہینہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی رجب کے مہینے میں ہوئی اور دنیا سے آپ نے پردہ بھی رجب کے مہینے میں فرمایا۔ 14 رجب المرجب یہ آپ کی یوم ولادت ہے اور 6 رجب یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ولادت ہوئی 533 ہجری میں اور وفات ہوئی 637 ہجری میں۔ حضرت غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے والد کا نام غیاث الدین ہے، دادا کا نام سید کمال الدین ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے باپ کی طرف سے۔ باپ غیاث الدین ہے، دادا سید کمال الدین، اور یہ پھر حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے ہے۔ حضرت امام حسن عسکری یہ بیٹے ہیں، حضرت امام حسن عسکری یہ بیٹے ہیں امام تقی کے۔ امام تقی بیٹا ہے امام رضا کا۔ امام رضا وہ بیٹا ہے امام باقر کا، امام جعفر کا۔ امام جعفر بیٹے ہیں امام باقر کے۔ امام باقر بیٹا ہے امام زین العابدین کا، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں شہید کربلا حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسین لڑکے ہیں حضرت علی شیر خدا کے۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور ماں کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 14 سال کی عمر میں باپ داغ مفارقت دے گئے۔ چند مہینوں کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے ایک باغ چھوڑا تھا، اس باغ میں کام کرتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنی نزدیکی دینا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ اسی کی جانب سے اسباب بنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے عالم و فاضل تھے، لیکن اللہ کی محبت کا رنگ غالب آیا اور مجذوب ہو گئے۔ بہت بڑے عالم فاضل اور پھر مجذوب ہو گئے، ہوش و حواس میں نہیں رہتے تھے، جذب ان پر طاری ہو گیا۔ ایک دن باغ میں آ گئے اور حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ادب کیا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہی ادب والے، احترام والے، بہت ادب و احترام کیا۔ انہیں درخت کے سائے میں بٹھایا اور انگور کا خوشہ لا کر ان کے آگے رکھا۔ انہوں نے ایک ایک انگور کھایا۔ یہ مجذوب، یہ اللہ کی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے جلوے دیکھ کر، اس کے انوار دیکھ کر یہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات دیکھ کر یہ عقل کھو بیٹھتے ہیں۔
اور یہ بڑا مقام رکھتے ہیں. یہ جو کہہ دے اللہ وہی کرتا ہے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرا، یہ قسم کھا لے کسی بھی بات پر کہ اللہ ایسا کرے گا، جیسا یہ قسم کھائے اللہ ویسے ہی کرتا ہے. یہ مجذوب انہیں انگور کھلائے بہت خوش ہو گئے. ان کو خوش کرو، ان اللہ والوں کو. ہم دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. انہیں خوش کرو گے دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی. دین و دنیا دونوں نعمتیں حاصل ہوں گی. انہوں نے جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا. کھل جو بھینسیں کھاتی ہیں، بکریاں کھاتی ہیں، جانور کھاتے ہیں. انہوں نے کھلی کا ٹکڑا جیب سے نکالا، اسے خوب اپنے دانتوں میں چبایا، خوب نرم کیا، اپنا لعاب اپنا تھوک خوب اس میں ملایا، اور پھر اپنے منہ سے براہ راست حضرت خواجہ کے منہ میں ڈالا. خواجہ کے منہ میں ڈالا اور اس کا نگلنا تھا. محبت الہی کی شمع پہلے دل میں روشن تھی، اب اللہ کی محبت کی آگ لگ گئی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اب بے چین اور بے قرار ہو گئے. باغ فروخت کر دیا. جو رقم آئی وہ راہ خدا میں لوگوں پہ تقسیم کر دی. حصول علم کے لیے بخارا آئے، سمرقند آئے، بڑے بڑے علماء کے آگے زانوی تلمس طے کیا اور یہ ظاہری علوم حاصل کیے. جب تک علم نہیں ہوگا تو پھر ولایت کے درجات حاصل نہیں ہوتے. یہ ظاہری علم استادوں سے حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دے. جب تک علم نہیں ہوگا انبیاء کرام کی وراثت نہیں مل سکتی. انبیاء کرام کی وراثت یہ علم ہے. جب تک علم نہیں ہوگا ولایت کا منصب نہیں مل سکتا ہے. جو بے علم ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کتنے ہی دعوے کرتے پھرے، کتنے ہی وہ اونچی اڑان اڑے، اس کا اڑان یہ سب عارضی، یہ سب بے مقصد. علم ضروری. انبیاء کرام سب علماء ہیں. اللہ عالم ہے، اللہ جاہل ہے معاذ اللہ. اللہ عالم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ علام الغیوب ہے. جو خود عالم ہو، خود علیم ہو، خود علام الغیوب ہو تو وہ کیا جاہلوں کو دوست بنائے گا؟ وہ ولایت کا منصب جو ہلاک ہو دے گا. ولایت کے لیے علم ضروری ہے. نبی وہ کس کو بناتا ہے؟ اہل علم کو بناتا ہے، جو دنیا میں علم بانٹتے ہیں، علم تقسیم کرتے ہیں. انبیاء کرام عالم، اولیاء اللہ یہ علماء کے وارث ہیں. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم الانبیاء ہیں. اب آپ کا یہ دین، آپ کی شریعت کا کام یہ علماء ربانیین اور اولیاء کاملین چلائیں گے. اب یہ دین کا کام علماء ربانیین کریں گے، یہ اولیاء کاملین کریں گے. اس لیے علم ضروری. علم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے یہ جو آستانے ہمیں قدم قدم پہ نظر آتے ہیں، ان آستانوں میں اگر اہل علم ہیں تو پھر یہ آستانے اس لائق ہیں کہ ان آستانوں سے فیض لیا جائے. اور اگر ان آستانوں والے صاحب علم نہیں ہیں تو پھر ان آستانوں کو تالے لگانے کی حاجت ہے. پھر یہ آستانے نہیں ہیں، پھر یہ جہالت بانٹنے کی دکانیں ہیں. پھر ان دکانوں کو تالے لگانے ہیں. حضرت خواجہ غریب النواز نے بڑے بڑے علماء، سمرقند کے علماء، بخارا کے علماء، ان کے آگے زانوی تلمس طے کیا اور اپنے وقت کے بڑے عالم ہو گئے. علم حاصل کرنے کے بعد اب تصوف کی طرف رغبت ہوئی کہ اب دل کا تزکیہ کریں. یہ دل کا آئینہ
اس میں اللہ کے جلوے کیسے آئیں گے؟ آپ کے پاس آئینہ ہوتا ہے، آپ کی تصویر اس میں آتی ہے، جس چیز کے آگے کر دو اس کی تصویر آ جائے گی آئینے میں۔ اس دل میں اللہ کی تصویر کیسے آئے گی؟ اللہ کے جلوے کیسے آئیں گے؟ اللہ کے جلووں کے لیے اس دل کو ستھرا کرنا ضروری ہے، اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ دلی کیفیات کا نام ہے کہ اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا۔ پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ ظاہری عبادات یہ اسلام کہلاتی ہیں، اور دل کی تصدیق یہ ایمان کہلاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے، کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اس کے احکامات کو اس طرح بجا لا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیرے آئینہ دل میں اللہ ہے، اس طرح تو اللہ کی عبادت کر، اس طرح اس کے احکامات کو بجا لا، اس آئینے کو ایسا ستھرا کر، ایسا شفاف کر کہ اس آئینے میں اللہ ہو۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی، اس کے احکامات پر عمل اس طرح نہ ہو کہ تو بے خبر ہو، نماز میں کھڑا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں، سجدے میں سر رکھا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ میرا سر کس کے آگے ہے۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس آئینے میں یہ دل کا آئینہ ایک شیشے کا آئینہ ہے، شیشے کے آئینے میں دھبے نہیں ہوں گے، شیشے کا آئینہ ستھرا ہوگا، اس میں ہر چیز کی عکس نظر آئے گی، ہر چیز کی تصویر نظر آئے گی، اور جب یہ آئینہ ستھرا ہوگا تو اس میں جلوہ خداوندی نظر آئیں گے۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو یہ خیال کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ یہ تصوف کہلاتا ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ علم معرفت ہے۔ انبیاء کرام یہ علم تقسیم کرتے ہیں، ظاہری علم تقسیم کرتے ہیں، یہ باطنی علم تقسیم کرتے ہیں۔ اب حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ ہارون میں آئے۔ ہارون قصبے کا نام ہے، نیشا پور میں، نیشا پور کے صوبے میں ہارون نامی قصبہ ہے۔ اس میں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے، ان کی خدمت میں آئے، ان کے ساتھ 20 سال رہے۔ انہوں نے ریاضتیں کرائی، مجاہدے کرائے، مجاہدے اور ریاضتیں کرا کر قرب خداوندی کے منازل پر فائز کیا۔ یہ بغیر مجاہدوں کے، ریاضتوں کے نہیں ملتا کہ نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، سچ نہ بولیں، قسمیں جھوٹی کھائیں، جھوٹی باتیں کریں اور صوفی بنا پھرتا رہے کہ میں صوفی ہوں۔ صوفی تو وہ ہوگا جو ان چیزوں سے پاک ہوگا۔ کیسے صوفی ہے تو کہ ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا؟ کیا صوفی کس کا نام ہے کہ اچھی اچھی ٹوپیاں سر پہ رکھ دو، اچھی اچھی پگڑیاں سر پہ رکھ دو، اچھے اچھے کپڑے پہن لو، اس کا نام صوفیت ہے؟ صوفیت کا نام مجاہدوں کا، صوفیت کا نام ریاضتوں کا نام ہے۔ سخت ریاضتیں کرائی، مجاہدے کرائے، اور حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو، کہاں تک اب نظر جا رہی ہے، اس دل میں کیا کیا روشنی آئی ہے؟ فرمایا کہ تحت الثری سے لے کر
عرش کے پردوں کو دیکھتا ہوں. یہ مقام ہے تصوف کا، یہ ہے معرفت کا. تحت الثری، زمین کے نیچے جو زمینیں ہیں وہ تحت الثری کہلاتی ہے. فرمایا تحت الثری سے لے کر عرش کے پردوں میں دیکھتا ہوں. فرمایا اب تم کامل ہو گئے ہو، اب خلافت دے دی، اب میرے نائب ہو، اب نیابت دے دی. کس بات میں میرے نائب ہو؟ اب لوگوں کو ہدایت دینے میں میرے نائب ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے میں میرے نائب ہو. پیری مریدی یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ نائب کس کو بنایا جاتا ہے؟ کس کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم مخلوق خدا کے لیے کی ہدایت اور اصلاح کرو؟ اسی جو اس کا اہل ہو، جو اس کا لائق ہو، جو خود اس منصب پر فائز ہو، اسے یہ اجازت دی جاتی ہے. آج یہ اجازت، خلافت، نیابت اب یہ مفت میں جیسے روڑیاں تقسیم ہو رہی ہوں اس طرح لوگ تقسیم کر رہے ہیں اس کو کہ خلیفہ ہے میرا. کس بات کا خلیفہ؟ کیا ریاستیں کی اس نے؟ کیا مجاہدے کرائے اس سے؟ اس کے اندر کون سی صلاحیت آ گئی ہے جو اسے خلافت دی گئی ہے؟ خلافت یہ ہے، یہ ہے ہمارا اصل دین اسلام، یہ ہے تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ چیزیں ہیں. اب یہ کھیل بن چکا ہے. جو دولت والا ہوتا ہے، مال والا ہوتا ہے، اس کو پیر صاحب خلیفہ بنا دیتے ہیں. یہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کرے گا. کیسی اصلاح کرے گا؟ اس کے اندر صلاحیت ہے اصلاح کی؟ وہ خود اس نے اصلاح قبول کر لی ہے؟ یہ ہے، یہ ہمارا تصوف ہے. یہ تصوف نہیں ہے جو آج کل لوگ کرتے پھر رہے ہیں. یہ تصوف یہ ہے، مجاہدے کرائی اور ریاضتیں کرائی. فرمایا اب تم کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ اب میں تحت الثری سے عرش کے پردوں میں دیکھتا ہوں. مدینہ شریف آ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر یہاں 6 سال گزارے حضرت خواجہ نے، غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے. یہاں کیا مجاہدے کیے ہوں گے، کیا ریاضتیں کی ہوں گی، رسول اللہ سے کیا لگاؤ رکھا ہوگا. 6 سال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا معین الدین. کہا یا رسول اللہ میں تو حسن ہوں، معین الدین نہیں ہوں. آپ کا نام حسن ہے، خواجہ غریب النواز کا نام حسن ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں حسن ہوں، معین الدین نہیں ہوں. فرمایا تم معین الدین ہو، تم میرے دین کے مددگار اور میرے بازو ہو. معین الدین ہو، تم میرے دین کے بازو ہو، میرے مددگار ہو میرے دین کے. حضور نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان میں بھی اجمیر جاؤ، راجستھان جاؤ. اجمیر راجستھان میں ہے، راجاؤں کی سرزمین، بادشاہوں کی سرزمین. یہاں سارے راجے تھے، 200 راجے تھے یہاں پہ، سارے کافر، سارے ہندو. یہاں کفر کا اور شرک کا، فسق و فجور کا یہ گھڑ بنا ہوا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں بھی راجستھان جاؤ، راجستھان میں اجمیر جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ میں تو ہندوستان کے راستے نہیں جانتا، کہ ہندوستان کے راستے کون سے ہیں، کس طرح جاؤں ہندوستان؟ نبی کریم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے پھر راستے اسے اللہ دکھاتا ہے. ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. جو ہماری رضا میں کوششیں کرتے ہیں، سر توڑ محنتیں کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، سر توڑ کوشش کرتے ہیں، پوری امکانی طاقت اپنی صرف کرتے ہیں ہماری رضا کے کاموں میں. بے دلی سے نہیں کرتے ہماری رضا کے کام کہ دل نہ ہو، دل اندر آدھا دل ہو اور آدھا نہ ہو.
فرمایا جو سر توڑ کوشش کرتا ہے، پوری امکانی طاقت صرف کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ پھر ہم انہیں راستے دکھاتے ہیں اپنی معرفت کے، اپنی رضا کے، اپنے قرب کے، تمام راستوں پر پھر رہنمائی ہماری ہوتی ہے، چلنا ان کا ہوتا ہے، رہنمائی ہماری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتے ان راہوں پہ، وہ اکیلے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اکیلے نہیں۔ لوگ سمجھے کہ اکیلے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور دشمنوں کو بھی بتا دیا کہ انہیں اکیلا نہ سمجھنا کہ یہ اکیلے ہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تنہا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ دشمنوں کو بھی دھمکی دے دی اللہ نے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تنہا ہے، یہ اکیلے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا ہندوستان جاؤ، بغداد شریف آئے، وہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات کی، غوث الثقلین زندہ تھے اس وقت، ان سے ملاقات ہوئی، نجم الدین کبریٰ سے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، یہ یہی بغداد میں آپ کے مرید ہوئے ہیں، یہ ہرات کے باشندے ہیں، یہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، یہ ہندوستان کے نہیں ہیں، یہ یہی مرید ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ اور انہوں نے جب آپ کا تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں آپ کی زندگی دیکھی، تو کہا کہ اب میں ساری زندگی آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے بغداد سے، اور بھی مرید ساتھ تھے۔ ایران آئے، ایران سے افغانستان، افغانستان سے کابل، کابل سے پشاور، پشاور سے لاہور، لاہور آ کر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن ٹھہرے، یہاں مراقبے کیے، یہاں چلہ کیا، اور حضرت داتا گنج بخش کے انوار کا، ان کے برکات کا ملاحظہ کیا۔ یہ غوث العظم سے پہلے کے ہیں، یہ بہت قدیم شخص ہستی ہے۔ غوث العظم نے اپنے ایک مجلس میں فرمایا کہ اگر ہم داتا گنج بخش کا سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پاتے تو ہم ان کے مرید ہوتے، ہم ان کی صحبت اختیار کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چلہ کاٹا، اور پھر جو ہے جو فیوز و برکات دیکھے اس کو بیان کیا، اور اپنے ایک شعر میں بیان کیا، شاعر تھے کہ گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ فرمایا جانتے ہو کون ہے یہ حاجی اجویری رحمت اللہ علیہ؟ گنج بخش۔ یہ خزانے لٹا رہے، دینی خزانے، دنیاوی خزانے، ظاہری خزانے، باطنی خزانے۔ کن کو نظر آتا ہے؟ آنکھ والوں کو نظر آتا ہے، جو آنکھ رکھتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، پورا جہان ان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ اللہ کا فیض سبز گنبد پہ اتر رہا ہے، اور سبز گنبد کا فیض ان پہ اترتا ہے۔ مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ ناقصوں کے لیے یہ کامل پیر ہیں، اور جو کامل پیر ہیں ان کو بھی یہ راستہ دکھاتے ہیں، ان کاملوں کے بھی یہ رہنما ہیں۔ اور پھر وہاں سے ہندوستان آئے، اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت حضرت خواجہ غریب النواز کو عطا کی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رب کریم ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔